بار بار کہے چلا جا رہا تھا، میں نے کہا جی کہ آپ ٹریپ ہو رہے ہیں. آپ جب وہاں بیٹھ جاتے ہیں تو سوشل میڈیا جو ہے وہ تحریک انصاف کی سب سے زیادہ قوت ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ بیٹھیں، دوسری منگل بیٹھیں، تیسرے منگل بیٹھیں. تو پہلے انہوں نے نورین بی بی کے ساتھ تھوڑی سی پولیس نے زیادتی کی، اس کے بعد اب 2 مرتبہ منگل کے دن یہ ایسا ہوا ہے کہ ان پر یعنی پانی واٹر کینن استعمال ہوئے، باقاعدہ آپریشن کیا گیا، سوال اٹھتا ایف ہے آئی آر کی گئیں، گرفتاریاں کی بابو. لیکن دیکھو رات کو 1-1:30 بجے، رات کو 1-1:30 بجے تک پورے موبائل فونوں پر یہ بات تو چل رہی ہوتی ہے نا کہ جی ان کی بہن ماں بیٹھی ہوئی ہیں، ہاں ٹھیک ہے نا. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ وہاں پر کم از کم بہت ہی کم ہو 8 سے 10 ہزار تو آ جانا چاہیے. لیکن 700-800 تو ہوتا ہے نہیں، آج 140 سے زیادہ نہیں ہے. میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، جیسے میں تمہیں 150 صرف. سر اس کی وجہ ہے اگین کہ گزشتہ منگل کو جب واٹر کینن کے استعمال کے بعد ایف آئی آر لکھی گئی ہے تو اس میں پتہ نہیں 200-250-300 پتہ نہیں، میرے پاس اب سامنے ایف آئی آر نہیں ہے، نامعلوم افراد. تو آج وہ بہت سارے لوگوں کو جو اس وقت ہیں بیچارے، ان میں سے کچھ لوگوں کو گرفتار کر کے کہہ سکتے ہیں کہ تم وہ نامعلوم اور نامزد ہو جاؤ گے آج. میں گزشتہ نہیں آج نامزد نہیں، آج گرفتاری ہوں. مجھے شبہ یہ پڑا، ٹھیک ہے، کہہ رہے بھائی تمہارے خلاف میرا خیال ہے حکومت نے اس کا مطلب اپنا قلعہ مضبوط کر لیا. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تو آپ ایک یہ ٹیکٹکس جو ہے یہ ناکام ہو گیا ہے نا. ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اب اپنی پالیسی بدلے. اگر وزیر اعظم کہہ رہا ہے بات چیت ہونی چاہیے، کل وہ اعظم وزیر تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب، یار میں آپ سے دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ بھی گھنگلوں سے مٹی جھاڑ رہے ہیں. دیکھیے تحریک انصاف کے بانی نے مذاکرات کا یا آئندہ کی اسٹریٹجی طے کرنے کا حق اور اختیار کس کو سونپ دیا؟ میرا خیال محمود اچکزئی صاحب کو شاید. محمود خان اچکزئی. ہاں ہاں. اب محمود خان اچکزئی صاحب نے باقاعدہ ان کی سوشل میڈیا پہ وائرل ہے اس وقت خطاب جو وہ کر رہے تھے کہ تحریک تحفظ آئین کی جو ہوئی ہے کانفرنس، اس کے دوران وہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان لوگوں نے یعنی حکومت نے، انہوں نے تو ووٹ چوری کیا ہے. تو کوئی شخص، اور انہوں نے مخاطب کیا اسد قیصر کو جو پی ٹی آئی کے سابق، ہو سکتا ہے کہ جو اندرون خانہ میٹنگ ہو رہی تھی وہاں اسد قیصر صاحب یہ کہہ رہے ہوں سافٹ ویئر میں کہ جی ہمیں مذاکرات انگیجمنٹ بڑھنا چاہیے. آئی ڈونٹ نو. لیکن جو میں نے وہ دیکھا اس سے انڈیا یہ ملا کہ شاید انہوں نے کہا صاحب ایک آدمی جو ہے میری آنکھوں کے سامنے، آپ کے سامنے میری گھڑی اتار کے اپنی جیب میں ڈال لے، میں اس سے مذاکرات کروں کہ تم مجھے میری گھڑی واپس کر دو. اور انہوں نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے، چور لفنگے ٹائپ، جو میں یعنی محمود خان اچکزئی سے ایکسپیکٹ نہیں کرتا ہوں. تو آپ کے خیال میں محمود خان اچکزئی صاحب بھی مذاکرات کے، میں تو کل یہ کہہ رہا تھا کہ وہ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. بھائی میں تو صبح کل بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا. دیکھو نا یہ اچھا ان کا بھی وہ میں نے یہ باقاعدہ اویلیبل ہے، تم کوشش کر کے دیکھ سکتے ہو، ہوم ورک کرو. اس کے بعد آج علیمہ بی بی کے صاحبہ کے بعد جب ان سے بات ہوئی ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جی ہم جب بھی احتجاج کی بات کرتے ہیں تو یہ مذاکرات کا ایک شوشہ چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ڈنڈے برسائیں، ہم پہ پانی چلائیں، ہمیں تو نہیں، ہم تو نہیں یہ کریں گے. پھر ہاں یہ چوری شدہ مینڈیٹ والے وزراء ہمیں بتائیں گے کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی، ہم جو چاہیں گے بات کریں گے. تو ایک حوالے سے دیکھا جائے تو محمود خان اچکزئی اور علیمہ بی بی ایک ہی بات کر رہی ہیں. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ نے ان سے بھی بات نہیں کرنی، حکومت سے بھی بات نہیں کرنی، اور اچکزئی صاحب کی جو گفتگو ہے اس میں انہوں نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کو برابر کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے بقول ان کے الیکشن چوری. ٹھیک ہے جی، تو پھر کس سے مذاکرات کریں؟ آپس میں کرنے ہوں گے، پھر کرتے رہے. میں دوبارہ میں حکومت ہوں گا، میں ہاں جی بالکل خیبر پختونخوا ہاؤس ایک دوسرے سے مل لیا کرو.
تو اس کا مطلب ہے حکومت اب مذاکرات آج کی جو صورتحال ہے، کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یار آج کا آپ کی طرح جیسے آپ بڑے خوش فہمی میں مبتلا ہو گئے، تو تحریک تحفظ پاکستان، آئین پاکستان سے تحفظ کرنے والے کچھ لوگوں نے میری اطلاع کے مطابق یہ کہا کہ جی ہم یہ آفر ہے، اس کو میرا خیال ہے کنسیڈر کریں، مذاکرات کی. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ان کے آپس میں جب وہ گپ شپ ہوئی ہے تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں آپ آج منگل ہے، آپ علیمہ بی بی کی بہنوں کی ملاقات کروا دیں بھائی سے، اگر آپ واقعی مذاکرات. وہ تو شہباز شریف تو نہیں کرا سکتے نا سر، تو پھر ان سے مذاکرات کیوں کریں؟ وہ تو پنجاب گورنمنٹ کرانے ملاقات تو پنجاب گورنمنٹ کرا سکتی ہے. تو ایک ہی بات ہے، پاکستان مسلم لیگ نونی کی حکومت ہے نا، وفاق میں بھی اور وہاں بھی نہیں، وہاں کوئی اور. ہو سکتا ہے وزیر اعظم کو انگیج کیا جائے کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، آپ پنجاب گورنمنٹ سے کہیں کہ ہماری ملاقات کرائیں. ان سے پہلے بھی تو بات ہوئی تھی نا، ٹھیک ہے نا. تو وہ یہ ہے کہ لیکن وہاں پر بھی ایسے لوگ بھی ہیں اور میں ان کی بات سے اتفاق کرتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک طرف ہم اس پچ پہ جا رہے ہیں، دوسری طرف ہم یہ کہیں کہ جی آپ مذاکرات پہ سنجیدہ ہیں تو پہلے تو خدا کے لیے ملاقات کروائیں، آپ تحریک انصاف کے پانی کی ان کی بہنوں سے کچھ تو اچھا جسچر دیں. وہ یہ سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹی بات. اب اس میں ایک اور قضیہ، اگر حکومت ملاقات کروا دے اور ایک ملاقات کا ایک میکانزم بھی بنا دے تو کیا تب تحفظ آئین پاکستان یا پی ٹی آئی انگیجمنٹ یا مذاکرات کروا سکتی ہے؟ بابا پہلے تو یہ بات ہے کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے درمیان یہ کنسنسس نہیں ہو پایا کہ ہم حکومت کو یہ کہیں کہ اگر آپ واقعی مذاکرات کے لیے سنجیدہ ہیں تو پہلے یہ ملاقات کا بندوبست کریں منگل کے دن، اور اس کے بعد بات ہوگی. اور نہیں بات یہ نہیں، پھر جمعرات کے دن جو باقی وکلاء کی ملاقاتیں جمعرات کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، پہلے آپ یہ سلسلہ تو دوبارہ شروع کریں نا. تو اس منگل اور جمعرات کو آپ کریں تو بائی دا ٹائم کمز ٹو نیکسٹ ویک تو ہم سوچیں گے کہ بھی کیا نیگوسیشن. تو اگر مذاکرات کا دور چلنا ہے تو بال جو ہے وہ گورنمنٹ کی کورٹ میں ٹیکنیکلی. علیمہ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ملاقات تو کرائیں، وہ تو یہ کہہ پہلے یہ تو بتائیں نا. لیکن جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی خالی ملاقات کا مطالبہ کرنا بہت چھوٹا مطالبہ ہے، مختصر مطالبہ ہے. اصل بات جو ہے وہ تو ہمیں نیا الیکشن چاہیے. ہمیں مذاکرات کا ہمارا ایجنڈا صرف اور صرف یہ ہوگا کہ نیا الیکشن کمیشن بنے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے تحت جو ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں. آپ یہ بتا رہے ہیں مطالبات جن کا ذکر ہم کل بھی کر چکے ہیں، مطالبات ہیں. یہ ایک ہوتی ہے کہ مذاکرات اور بات چیت کے ذریعے کیا نکلا. آپ یار وہ کہہ رہے ہیں تم نے میرا ووٹ چوری کیا، تم نے میری جو ہے وہ گھڑی چوری کر لی ہے، میں تو چور اور لفنگے سے بات ہی نہیں کر رہی، تم ابھی تک مذاکرات کیے چلے جا رہے ہو، میں کیا کروں. آخر میں تو آپ کو دیکھیں نا، آپ تاریخ حالیہ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، وہ مشرف کا دور ہو، وہ زرداری صاحب کا ہو، وہ نواز شریف کا ہو، وہ عمران خان کا ہو، ان تمام ادوار میں وہ 10 سال گزرنے کے بعد کب این آر او کی بات شروع ہوئی تھی محترمہ بے نظیر بھٹو، 6-7 تھا شاید. ٹھیک ہے، ہاں 8 سال لگ گئے. تو مشرف صاحب کو آئے ہوئے کتنے دن ہو گئے تھے؟ نہیں آئے ان کو 8 سال لگے نا، 7.5. تو 8 سال بعد. اچھا، اور کیا اس وقت محترمہ بے نظیر بھٹو جیل میں تھی؟ نہیں، کہاں تھی؟ وہ تو باہر تھی نا سر، دبئی اور لندن. آج جن سے بات کرنی ہے وہ کہاں ہے؟ وہ تو جیل میں. ہاں، اور جیل میں یہ ہے کہ ابھی تک پھر اگین میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، اگر میں حکومتی ترجمان ہوتا میں یہ کہتا جی 3 مرتبہ علی امین گنڈا پور صاحب بھی آئے تھے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، ہاں چھڑوا لیا 26 نومبر کے بعد 2024 کے کیا. اور آج کا جو ہے فرض کرو وہ باقاعدہ، میں تو اگر فرض کرو کہ میں اگر شیطانی دماغ کے ساتھ اس حکومت کا ترجمان ہوتا تو میں آج پی ٹی وی پہ لائیو دکھا رہا ہوتا کہ دیکھیے جی یہ اتنے بندے